बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एक हमारे दोस्त ने अरबी इबारत पढ़ने के हवाले से कुछ मुझसे मशवरा मांगा है। वो आलिम दीन है लेकिन उनकी अरबी इबारत दुरुस्त नहीं है और वो पूछते हैं जी अरबी इबारत कैसे दुरुस्त की जाए, अरबी इबारत पढ़ने के अंदर दुश्वारियाँ पेश आती हैं, तो आप कोई मशवरा दें। अभी मैं मक्का मुकरमा में मौजूद हूँ और उम्रा की सादत हासिल कर रहे हैं। रमज़ान शरीफ की आज 11 रमज़ान शरीफ है, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बना के मैं इनको मशवरा दे दूँ। ना सिर्फ़ इनको मशवरा दूँ बल्कि दीगर भी जो दोस्त हैं, जो उलमा कराम हैं, तो वो भी मुस्तफ़ीज़ हों इस एक वीडियो से या इस एक मशवरे से। गुजारिश ये है कि अरबी इबारत जो है ये डिपेंड करती है अरबी ग्रामर के ऊपर। अरबी ग्रामर जो है वो समझ लें मजमुआ है 3 चीज़ों का: इल्म सरफ़, इल्म नहव और इल्म अदब। अगर ये 3 चीज़ें आती हों, इल्म सरफ़ और इल्म नहव आता होगा तो अदब अरबी आएगा, क्योंकि अदब अरबी के अंदर इन 2 चीज़ों का इस्तेमाल होता है। तो बहरहाल इल्म सरफ़ और इल्म नहव के ऊपर पूरी गिरफ्त होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ये जुमला जो है, पहले तो जुमले की पहचान सीखें कि जुमला कौन सा है। आया ये जुमला इस्मिया है या जुमला फ़ेलिया है। अगर तो जुमला इस्मिया है तो यकीनी सी बात है कि उसके अंदर मुब्तदा होगा और ख़बर होगा, और मुब्तदा और ख़बर का एराब और उसकी जितनी भी कैफ़ियत हैं वो सारी आपको पता होनी चाहिए। नवासिख़ जुमला आपको आने चाहिए। फिर जनाब वाहिद तस्निया जमा के बारे में पता होना चाहिए। रफ़ा नसब जर इराबी हालत का पता होना चाहिए। मुज़क्कर और मुअन्नस, तज़कीर व तानीस, इसके बारे में इल्म होना चाहिए। मारिफ़ा और नकरा, इनके बारे में अच्छे तरीके से इल्म होना चाहिए। और फिर आगे इनकी जितनी भी अक़साम है वो भी आपको आनी चाहिए। मुरक्कबे तौसीफ़ी, मुरक्कबे इज़ाफ़ी के ऊपर मुकम्मल गिरफ्त होनी चाहिए कि मुरक्कबे तौसीफ़ी है तो उसके अंदर 2 जुज़ होते हैं, मौसूफ़ होता है, सिफ़त होता है। मौसूफ़ और सिफ़त आपस में 10 चीज़ों के अंदर बराबर होते हैं, वो आपको पता होने चाहिए। यानी 10 चीज़ें हैं: रफ़ा नसब जर है, वाहिद तस्निया जमा, मारफा नकरा, मुज़क्कर मुअन्नस। इसी तरीके से मुज़ाफ़ इलैहि यानी मुरक्कबे इज़ाफ़ी है तो फिर मुज़ाफ़ की कैफ़ियत, मुज़ाफ़ इलैहि की कैफ़ियत आपको पता होनी चाहिए। तो ये जुमला इस्मिया के हवाले से है। अगर जुमला फ़ेली है तो फ़ेल के जितने भी मुतल्लक़ात हैं वो आपको पता होना चाहिए कि जुमला फ़ेलिया के अंदर एक फ़ेल होता है, फिर फ़ाइल होता है, फिर मफ़ूल होता है, फिर उसके मुतल्लक़ात होते हैं, ठीक है। ज़र्फ़ मज़रूफ़ होता है, तो वो सारे आपको पता होने चाहिए। जुमला इस्मिया के हवाले से सीगा की पहचान आपको आनी चाहिए कि आया ये जो फ़ेल है ये सुलासी है कि रुबाई, क्योंकि खुमासी से अफ़ाल नहीं आते, वो अस्मा आते हैं। अगर सुलासी है तो वो सुलासी मुजर्रद है कि सुलासी मज़ीद फ़ी, रुबाई है तो रुबाई मुजर्रद है कि रुबाई मज़ीद फ़ी। इसी तरीके से अगर सुलासी मुजर्रद है तो वो 6 अबवाब में से ये कौन सा बाब है वो आपको पता होना चाहिए। दाराबा यादरिबू नासरा यंसुरू, वो बाब आपको पता ही है, वो होने चाहिए, पता होना चाहिए। फिर अगर सुलासी मज़ीद फ़ी है तो सुलासी मज़ीद फ़ी के अबवाब में से ये सीगा किस बाब से ताल्लुक़ रखता है। आया बाब इफ़ाल से है, बाब तफ़ाइल से है, बाब मुफ़ाअला से है, बाब इस्तिफ़ाल से है, इन्फ़ियाल से है, इफ़्तियाल से है, तो वो आपको पता होना चाहिए। फिर इन दोनों के यानी सुलासी मुजर्रद है या सुलासी मज़ीद फ़ी है, इनकी माज़ी की अक़साम, फिर इसके मुज़ारे के अक़साम, फिर जनाब इसकी जितनी भी अक़साम बनती हैं
امر ہے، نہیں ہے، وہ سارے سیغوں کے اوپر آپ کو کمانڈ حاصل ہونی چاہیے۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ صرف صغیریں جو ہے نا وہ مضبوط کریں۔ ثلاثی مزید فی کے تمام ابواب کی صرف صغیریں، ثلاثی مزید فی، مجرد اور مزید فی دونوں کے جو ہیں صرف صغیریں، ان کے اوپر آپ کو اچھے طریقے سے کمانڈ حاصل ہونی چاہیے۔ تو یہ عربی گرامر کو مضبوط کرنے کی ابتدائی چیزیں ہیں۔ جب تک عربی عبارت کو مضبوط کرنے کی یہ چیزیں کچھ بتائی ہیں۔ عربی عبارت کو مضبوط کرنے کے لیے عربی گرامر آپ کو آنی چاہیے۔ عربی گرامر نہیں آئے گی تو عربی عبارت نہیں آئے گی۔ تو ہوتا یہی ہے کہ ہم فارغ التحصیل ہو جاتے ہیں، لیکن وہ عبارت، عربی عبارت کے اندر کچھ کمزوریاں رہ جاتی ہیں کیونکہ توجہ نہیں نہ ہوتی۔ تو پھر وہ دوست سوال یہ کر رہے تھے کہ اب کیا کیا جائے کہ عربی عبارت اچھی ہو جائے۔ تو میں آپ کی مجبوریاں سمجھ سکتا ہوں کہ جب بندہ فارغ التحصیل ہو جاتا ہے تو اس وقت اور بڑے کام ہوتے ہیں، بندہ تدریس کے اوپر لگ جاتا ہے، مسند تدریس پہ بیٹھتا ہے، یا مطلب مساجد کے معاملات ہوتے ہیں، یا کوئی نہ کوئی اس کو ڈیوٹی درپیش ہوتی ہے، تو وہ پھر اب عربی گرامر وغیرہ کو مضبوط کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر ایک اور بھی چیز ہے کہ جب بندہ فارغ التحصیل ہو جاتا ہے نا، اس کے لیے زانو تلمیذ دوبارہ سے طے کرنا بڑا ہی دشوار ہوتا ہے۔ وہ اپنی ایک حتک بھی سمجھتا ہے اور اس کے اندر کئی قسم کے معاملات ہوتے ہیں کہ سمجھتا ہے انسان کہ یار اب لوگ کیا کہیں گے کہ میں عالم بن گیا ہوں، مفتی بن گیا ہوں، اور محلے والے سارے تو مجھے عالم اور مفتی سمجھتے ہیں، اور میں دوبارہ سے یہ چیزیں ریکور کروں تو جس استاد کے پاس بیٹھ کے پڑھوں گا وہ کیا کہے گا۔ تو یہ چیزیں رکاوٹیں آتی ہیں۔ تو میں مشورہ ایک ناقص دوں گا کہ علم کے لیے بالکل بھی آپ شرمائیں نہیں، جھجکیں نہیں۔ تو ڈاکٹر کو جب تک آپ جا کے تکلیف نہیں اپنی بتائیں گے تو آپ کی تکلیف کا حل ہوگا نہیں۔ کسی منجے ہوئے استاذ کے پاس بیٹھ کے ان کو عربی عبارت سنائیے، یہ ہے طریقہ۔ عربی عبارت سنائیے، اور کوئی سی بھی عربی کی کتاب لے لیں جو بغیر اعراب کے ہے تو وہ ان کو سنائیے، اور وہ آپ کی نکالیں گے غلطیاں۔ جب اعراب آپ غلط پڑھیں گے تو وہ آپ کو ٹوکیں گے، بیٹا یہ ایسے نہیں ہے، ایسے ہے۔ تو آپ نے ان کو پوچھنا ہے کہ استاد جی یہ آپ نے اعراب اس کا کیوں لگایا؟ تو وہ جو وجہ بتائیں گے نا کہ بیٹا یہاں پر یہ حال بن رہا ہے، تمیز بن رہا ہے، فاعل بن رہا ہے، مفعول بن رہا ہے، یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے، یہ موصوف ہے، یہ صفت ہے، یہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ ہے۔ تو جو بھی وہ آپ کی کریکشن کریں تو اس کو آپ نے ذہن نشین کر لینا ہے، اور اس سبق کو آپ علم صرف یا علم نحو کی جو کتاب آپ نے پڑھی ہوئی ہے وہ پورا سبق آپ نے جا کے دیکھنا ہے۔ وہ ڈائری کے اوپر نوٹ کر لیں کہ استاد جی نے یہ غلطی میری نکالی ہے۔ وہ پھر آپ پورا سبق جو ہے نا، فرض کریں مرکب توصیفی کی اگر انہوں نے کوئی غلطی آپ کی نکالی ہے تو وہ مرکب توصیفی جون سی بھی کتاب علم نحو کی آپ نے پڑھی ہوئی ہے، کیونکہ بڑی کتابیں ہیں تو کوئی سی بھی آپ نے پڑھی ہوئی ہے، تو وہاں پر جا کے دیکھیے کہ وہاں پہ ہمیں کیا پڑھایا گیا مرکب توصیفی کے متعلق۔ یہ غلطی آئی تو آئی کیوں؟ اس ایک غلطی کی آپ نے کرنی ہے کریکشن، تو انشاءاللہ وہ پوری زندگی آپ کی غلطی دوبارہ نہیں ہوگی رپیٹ، اور وہ صحیح ہو جائے گی۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو یہ طریقہ کار ہے۔ پھر اگر آپ کے استاذ کی توجہ اس طرف گئی تو وہ آپ سے بھی پوچھیں گے کہ بیٹا یہ تو نے جو اعراب پڑھا کیوں پڑھا، تیرے ذہن میں کیا تھا؟ پھر ان کو بتائیے کہ استاد جی میرے ذہن میں یہ تھا کہ یہ نا اس کی صفت بن رہا ہے تو میں نے یہ اعراب اس وجہ سے لگایا ہے، یا میرے ذہن میں یہ فلاں ایک قاعدہ تھا تو میں نے اعراب اس وجہ سے لگایا ہے۔ تو وہ آپ اپنی غلطی بھی بتائیں گے نا ان کو، تو وہ آپ کی کریکشن کریں گے کہ بیٹا یہاں پہ یہ نہیں بنتا۔ تو یہ ہے جناب کچھ میرے ذہن میں تھیں
عربی عبارت اور عربی گرامر کے حوالے سے چیزیں تو فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے. تو میں تو ویسے ہی ناقص العلم اور ناقص العقل ہوں. تو بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں، بڑے بڑے علماء، اور تمام علماء ہمارے سروں کے تاج ہیں. تو آپ کسی بھی منجے ہوئے عالم دین کے پاس بیٹھ کے اپنی غلطیوں کو درست کیجیے، نہیں تو فارغ التحصیل ہونے کے بعد بہت بڑی بڑی ذمہ داریاں آپ لوگوں کے اوپر عائد ہوتی ہیں. اور خاص کر کے ہماری جو فیلڈ ہے مناظرے کی فیلڈ، کہ اس کے اندر تو بہت زیادہ ضرورت پیش آتی ہے عربی عبارتوں کی. اور مخالف کو بھی ہم ٹوکتے ہیں، تو ٹوکا تو اسی وقت ہی جاتا ہے جب خود بندے کو پتہ ہو. جب اگلا بندہ عبارت غلط پڑھ رہا ہے یا ترجمہ غلط کر رہا ہے تو ٹوکے گا تو یقینی سی بات ہے وہی جس کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ڈنڈی ماری ہے اس نے. تو یہ باتیں تو آپ خود بڑے مضبوط ہونے چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو بہرحال میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، آپ میرے لیے دعا گو رہیے. آج کے لیے اتنا ہی کافی. تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے، امید ہے کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہوگا ہی. اگر آپ کو کچھ فائدہ ہوا ہو تو نیچے کمنٹ لازمی کریے گا، اور مجھے بھی اصلاح کی ضرورت ہے، میری بھی اصلاح کریے گا. چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں. رب رکھا، انشاءاللہ دوبارہ ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.